مرادار چاروں کا السلام علیکم مراکش بزانہ ماشمارا وشت کنی چونکہ گوستگیں سالامہ دستگا کے پاکستان اور ہندوستان درمیانہ ایک اشچی لپد پاکستان ہندوستان کے ہستیں مزنے پیمانہ یا پروش جاتے گا تو آئیے گراب کے ہستان چگل دیا بتگتا جنک بتگتا وہ دومنی حکومت دستگا کے پاک فضائیہ جوانی انداز پیش داشتگا تو بھارت بیانیہ واسطہ پال فلیگ آپریشن کنک بتگا تو مگندی کے ہندوستان ایک مزنی پیمانہ یا پروش وارتگا تو مروچی مارکہ اک کے نامہ کے آپریشن بتگا بنیان المنسوس المرس تو چرشی پد یک وستگیں 2 ہفتہ کا مگندی کے پاکستان مارکہ اک کے درگتا اسے سال سرجم بوگے درگتا جتا جتا مراکش پر جم دارک بوگا چونکہ مروچی میں دستگا کے ڈی جی آئی ایس پی آر پریس کانفرنس کتگا تو چرشی پیسر مارکہ اک کے سرجم بوگے درگتا مگندی کے ایئر چیف مارشل مروچی اک مراکشیہ تران کنگا تو آہاں پاکستان فوج کے ہستیں اخراج تحسین پیش کتگا تو مروچی ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل احمد شریف چودھری مسلح افواج عید کے ممبران کے ہستاں پاک فضائیہ پاک ویر افسرانہ کو پریس کانفرنس کتگا تو آئی گوشک ہمیشہ کے عسکری قیادت وجنے مطابقہ تو دشمن کے ہستیں ایک آئی مزنی پروشید یک بتا افواج پاکستان ہمیں ارودہ مدام آئیا راج توقعات کے ہستیں آپ پورا کتگاں او آئیا پاکستان قیادت فوج اجبر مایوس نہ کتا تو عوام متحد بتا کو فوجا تو پمیش کا یہ صوب مندی پاکستان مارکہ اکا ارچی بتا پاکستان نہ بتا ہندوستانہ چک چک زاں کے ماوتا چی 5 گنا مزنی دشمن کے ہستیں ملٹی ڈومین وارا پروش داتا تو یک سال پیسر ہندوستانی غرور کے ہستیں آقا وار کرک بتا پہلگام واقعہ سرا بغیر تحقیقاتا پاکستان سر الزام جنک بتا ہندوستان کے ہستیں بستگیں بازیں دہاکاں ہمیں دروگیں نیریٹو کے ہستیں ہمیشہ جوڑ کن گائیں پاکستان دہشت گردی ملوث بوگے محتامہ جن گائیں تو یہ مارکہ یک کا سال سرجم بوگا پد ای ودا پاکستان کے ہستیں جس نے سمائیں مختلفیں جاگہاں مراکش برجم دارک بوگائیں پاکستان فوج کے ہستیں آئیارا خراج تحسین پیش کنک بوگائیں تو آیا ہندوستان کے ہستیں پتہ چشیں ردی کا اور پاکستان سرا وروش کا یا پاکستان فوج کے ہستیں اچھے وڑا سرجمہ ہندوستان کے خلاف یا ہندوستان جہریت کے خلاف تیار ہے تو ماضی احمد اس تک پاکستان ہندوستان درمیانہ چشیں جنگ بتا تو بلے مارکہ اک کے ہستیں سال سرجم بتا تو پاکستان ایک مزنی صوب مندی راستہ تو دومنی مگا ہندوستان یا کشمیر جیڑا کے ہستیں اسے سبا پاکستان و ہندوستان جیڑا چیدہ گشو گیوار نبوگا ایک مزنی مسئلہ جوڑ بوتا تو مروچی مامی بونگا پسرا کا پتران کریں کہ مودی سرکار کے ہستیں یا مگندے کہ اگاں بی جے پی حکومت گبی تو یا ارد دورہ کے ہستیں انتہا پسندانہ رویہ اختیار کو تھا اور پاکستان کو جنگ کوشش کو تھا بلے مارکہ یکا بزاں مئی 2025 یہ مزنی پروشی وار تھا تو پتران دیما بلے میں گنا آصف بشیر چودھری صاحب مراداری کے نگے سینئر صحافی تجزیہ کار اسلام آباد ایک میشن کا پتران کریں السلام علیکم آصف صاحب جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا پروگرام میں شریک ہے. سر ہم بات کریں مارکہ کے 1 سال مکمل ہونے پر تو اب یہ بتائیے کہ جو ہندوستان کو ایک تاریخی شکست پاکستان پاک فوج نے دے دی یا پاک فضائیہ اور پاک ایئرپورٹس نے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں ہندوستان جو ہے دوبارہ پاکستان پہ کسی جارحیت کی جو ہے جارحیت نہیں کرے گا؟ دیکھیں جی اس بات کی تو کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی کہ وہ جارحیت کریں گے یا نہیں کریں گے لیکن جو بھی کریں گے سوچ کے کریں گے. ٹھیک ہے کم از کم انہیں یہ پتہ ہے کہ پاکستان نے جو آخری دفعہ ان کے ساتھ کیا ہے وہ کم از کم ان کے لیے ان ایکسپیکٹڈ تھا اور یقیناً انہوں نے اس سے جو وہ نتائج لینا چاہتے تھے وہ بھی نہیں نکلے اور پوری دنیا میں سبکی بھی ہوئی ہوتی ہے. تو اسد صاحب جو اگر جو بھارت کی بات کی جائے تو بقول ڈی جی آئی ایس پی آر کے جو ہم نے اپنے 5 گنا بڑے دشمن کو جو ہے ملٹی ڈومین وار میں شکست دی تو ایک طاقت بھی ہے ایٹمی طاقت بھی انڈیا تو اس طرح ان کا جو شکست ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ ہماری جو ہے ایئر فورس یا افواج پاکستان کی بڑی جو ہے کامیابی ہے یا ان کی اہلیت ہے یا ہندوستان کی بھی اس میں کچھ ناکامیاں تھیں؟ ہندوستان کا اس میں طاقت کا زوم تھا انہیں اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ پاکستان جو ہے وہ جو مرضی کرتے رہیں شاید انہیں رسپانس نہیں دے گا. اس سے پہلے
کلبھوشن جادیو والے معاملے میں ایک فائٹر پائلٹ جو پاکستان پہ حملہ آور ہوا تھا اسے ہم نے سوٹ پہنا کے واپس دیا تھا. تو بھارت اسی زوم میں مبتلا تھا کہ وہ اپنی مرضی کی سرجیکل سٹرائکس کرے گا، لیکن اس دفعہ اسے بتا بھی دیا گیا تھا لیڈرشپ کی طرف سے کہ آپ کو جواب ملے گا، اور پھر جو جواب ملا اس کی وہ توقع بھی نہیں کر پا رہے تھے. تو ان کو جو نقصان ہوا اس کے بعد ان کا یہ گمان یقیناً غلط ثابت ہوا کہ پاکستان کوئی ترن والا ہے ان کے لیے. تو دوسری طرف جو پاکستان میں جو پراکسیز ہیں، یہ جو الزام عائد کیا جا رہا ہے کہ اس میں جو ہے ہندوستان کا بڑا ہاتھ ہے، وہ سپورٹ کرتا ہے. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ ایک کشمکش چل رہی ہے. تو اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ ہندوستان یا ہندوستان کا جو نیریٹو ہے پاکستان کا، اور دوسری طرف جو حملے ہو رہے ہیں پاکستان پہ، یا اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ انڈیا یا ہندوستان اس کو بڑے پیمانے پہ استعمال کر رہا ہے؟ جو دہشت گردی ہے یا افغان طالبان کی بات کی جائے اس میں بھی ہندوستان کا ہاتھ ہے. جی بالکل، کلبھوشن جادیو کی گرفتاری ایک کھلا ثبوت ہے کہ بھارت پاکستان میں کی داخلی سلامتی کے حوالے سے اس کو عدم استحکام سے دوچار کرنے کا خواہاں ہے، اور اس میں کس بری طرح سے انوالو ہے یہ تو پوری دنیا کے سامنے اس کا ثبوت بھی موجود ہے. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور کلبھوشن کی گرفتاری کے بعد بھی جو پاکستان کے اندر مداخلت ہے بھارتی، اس کے بڑے واضح ثبوت جو ہیں جعفر ایکسپریس کے بعد بھی جو ہیں وہ دیے گئے. لیکن افسوس یہ ہے کہ جو دوسرے ممالک میں مداخلت کا سلسلہ ہے وہ شاید ایک نیا ڈاکٹرائن انڈیا کی طرف سے آیا ہے جسے ہم سمجھتے تھے کہ نہیں آنا چاہیے تھا. لیکن اب بدقسمتی ہے شاید اس خطے کے لوگوں کی کہ بھارت وہی گھناونے اقدامات پڑوسی ممالک کے ساتھ کر رہا ہے جس میں کبھی بھی جس کا نتیجہ کامیابی کی شکل میں نہیں نکلتا. ہم اگر آج کسی چیز کو فیس کر رہے ہیں تو بھارت کو سوچنا چاہیے کہ کل اسی طرح کی کوئی چیزیں وہ وہاں بھارت میں بھی فیس کر سکتا ہے. تو یہ اس کا الٹیمیٹلی نقصان جو ہے وہ دونوں ملکوں کی ترقی کو ہوتا ہے، خطے کے عوام کو ہوتا ہے. اور بھارت جس ٹریک پہ چل رہا ہے یہ کسی بھی طور پہ خود بھارت کی اپنی ترقی کے لیے بھی درست نہیں ہے. یہ بالکل آپ درست فرما رہے ہیں، یہ بالکل اچھی سوچ ہے. لیکن کشمیر میں جو ہندوستان کر رہا ہے تو کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں بھی ہندوستان کو جو ہے وہ ظلم و بربریت نہیں کرنی چاہیے اگر خطے میں امن کی بات کرتے ہیں؟ بالکل جی، کشمیر کا تو بڑا ایک بین الاقوامی طور پہ تسلیم شدہ اور مسلمہ ایک بڑا جینوئن کیس ہے جہاں پہ تسلیم شدہ حق خود جو اختیاری ہے وہاں کے عوام کا بنیادی حق، وہ اقوام متحدہ میں کمٹ کرنے کے باوجود آج دیکھ لیں آپ 80 سال ہونے کو آئے ہیں، 75 سال سے اوپر ہو گئے ہیں. بھارت جو ہے اپنے اس وعدے سے مکرا ہوا اور جبرن وہاں پہ ایک کھٹ پتلی حکومت بھی لگاتا ہے اور کھٹ پتلی اور نظام کے تحت وہ اس کو چلا رہا ہے، رن کر رہا ہے. تو بھارت کبھی بھی اس علاقے پہ کبھی بھی کوئی اچھی گورننس نہیں دے سکتا جہاں آپ کے لوگوں کے دل اس کے ساتھ نہ دھڑکتے ہوں، جہاں کے لوگ خوشی سے اس کے ساتھ شامل نہ ہوں. تو کشمیر کے اندر جو یا انہوں نے روا رکھا ہوا ہے اس کی ایک بھاری قیمت بھارتی عوام کو دینی پڑتی ہے، اور جو نقصانات ہوتے ہیں بھارتی حکومت کے کشمیر کے اندر اور جتنی بڑی قیمت دی جا رہی ہے اس غاصبانہ قبضے کی، میں کسی بھی طرح اس کو جسٹیفائڈ نہیں سمجھتا تیسری دنیا کے ان ممالک کے لیے جو کہ ابھی ڈیولپنگ کنٹریز ہیں اور جنہوں نے آگے جانا ہے. تو یہ ایک ہٹ درمی ہے بھارت کی طرف سے جس کا قیمت دونوں طرف کے عوام کو دینا پڑتا ہے، اور پورے خطے میں کشمیر کی وجہ سے آج تک وہ امن نہیں ہو سکا، وہ آپس میں ٹائز نہیں بن سکی جو اس خطے کے لیے کو آگے لے جانے کے لیے، یہاں کے عوام کو بھوک اور بے روزگاری سے نکالنے کے لیے، یہاں کے عوام کو غربت سے نکالنے کے لیے اور انہیں تعلیم یافتہ بنانے کے لیے جو ٹائز ضروری تھی. تو اسد صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ جو خطے میں امن کے لیے سب سے زیادہ کوششیں جو ہیں وہ پاکستان کر رہا ہے. امریکہ اور ایران کا تنازع ہو تو بنیادی طور پر آپ سمجھتے ہیں کہ ایران امریکہ میں جو کردار ادا کیا اس کو دنیا اس کی تعریف کر رہا ہے، لیکن جب ہندوستان اور پاکستان کا یہ کشمکش ہوگی یا کوئی تنازع کھڑا ہوگا تو اس پہ پاکستان بھی امن چاہتا ہے، پاکستان نہیں چاہتا ہے ہم کسی جنگ کی طرف جائیں؟ پاکستان کا جو رول ہے وہ تو دیکھیں جی، اس میں بھی پوری دنیا میں مسلمہ ہے کہ پاکستان جو امن و امان کے لیے جو کردار ادا کر رہا ہے وہ مثالی ہے. اور
خود دنیا کے مسائل حل کرنے والے جو ممالک سمجھے جاتے ہیں وہ ان کا مسئلہ پاکستان حل کر رہے ہیں، تو اس کا ایک ہمیں فائدہ کشمیر کے مسئلے میں بھی ہونا چاہیے. اور یہ تو ایک کمٹمنٹ تھی ہمارے ساتھ امریکی صدر کی کہ وہ مسئلہ کشمیر حل کرائیں گے جب انہوں نے جنگ بندی کی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ اس اہم رول جو پاکستان ابھی ادا کر رہا ہے، اس کے بعد پاکستان کا امریکی ایڈمنسٹریشن سے یہ مطالبہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے اس وعدے کو بھی پورا کریں تاکہ ہمارے اس خطے کے اندر بھی جو ایک دائمی اور دیرینہ مسئلہ ہے اس سے اس پورے خطے کو جو ہے وہ نکالا جائے اور کشمیر کے مسئلے کا وہاں کے عوام کی امنگوں کے مطابق کوئی جو حل ہے وہ نکالا جائے. تو آزاد چودھری، جو پاکستان کو جو معاشی حوالے سے کچھ چیلنجز درپیش ہیں، ابھی بھی IMF کا پروگرام پاکستان کے لیے جو ہے ضروری ہے، ابھی بھی جو آنے والے وقتوں میں کچھ فنڈ کی منظوری کے امکانات بھی ہیں، تو ان تمام تر معاملات میں پاکستان ایک بہترین سفارتکاری کر رہا ہے. دوسری طرف معرکہ حق ہے جو ہندوستان کو نے بری طرح شکست دے دی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں اس کے اثرات پاکستان کے معیشت پر پڑیں گے اور پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ بہتر ہوگی؟ میں سمجھتا ہوں کہ معرکہ حق کے بعد بھی اور ابھی جو پاکستان نے بہترین سفارتکاری کی ہے، اس کے ڈیفینیٹلی ہمارے نہ صرف خطے پہ بلکہ پورے پاکستان کے اوپر اس کے اثرات پڑیں گے. اور اگر ہماری اکانومی پہ اس کے اثرات نہ پڑیں تو یہ بدقسمتی ہوگی. میں سمجھتا ہوں یہ مسئلہ جو ہی ایران کا حل ہوتا ہے تو نہ صرف ایران کے ساتھ ہماری ٹریڈ پڑے گی بلکہ خطے میں اوور آل جو ماحول ہے وہ کاروبار کے لیے، روزگار کے لیے، بہتری کی طرف جانے کے لیے مزید اچھا ثابت ہوگا. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آصف بشیر چودھری صاحب، اپنے ٹائم نکالا ہمارے پروگرام میں شریک رہے. میں جارکوں آصف بشیر چودھری صاحب سینئر صحافی تجزیہ کار اسلام آباد کا پتران کرنے کا یہ گوشک ہمیشہ کہ پاکستان نے بہترین سفارتکاری اور معرکہ یک سال سرجم ہوا یا پاکستان جوانی فوجی اور عسکری حکمت عملی سبا ہندوستان کے ہستے آیا پروش وارتا یہ وداتے ہو گئیں ملک کا مگندے کے مارے کا یک سال سرجم بو گئے درگتا جشن کنک بو گائیں اور بعض والا پروگرام برجم دار مروچی ہم مدستہ کے پاک فضائیہ نیمگا ایئر مارشل نیمگا آئیا ہم ایک مراکش تران کرانا گشتہ کے مارے کا اک کے ہستے پاکستان ایک مدنی صوبمندی پاکستان آؤ کے مدہ دشمن بھرپور جواب دیا کے واسطہ تیار ہیں. تو دو نیمگا پاکستان فوج شعبہ تعلقات عامہ سربراہ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف صاحب کے ہستے آئیہ پاک فضائیہ اور پاک بیری افسران کے ہستے آنی ہمارا یہ پریس کانفرنس کوتا تو آئیے گوشہ ہمیں بودتا کہ عسکری قیادت وجن مطابقہ ماں ہوتی مسترین دشمن کے ہستے اپروچ داتا و مروچی پاکستان افواج پاکستان قوم توقعات کے ہستے پورا کتگاں. تو آؤ کے مدام پاکستان فوج اسی واسطہ تیار ہیں وہ امک فورم آگاں ہندوستان کے ہستے جہریت کا یا ہندوستان پاکستان مداخلت کرنے کی کوشش کا یا پہلگام واقعہ فوراً بعد چند منٹہ FIR درج کرنا وہ دعویٰ کرنا بودتا کہ حملہ آور ڈننا چیتگاں بلے ISPR ایم گشتہ کہ ای ودہ ای حوالہ چھوڑے ٹوس ثبوت نے اگاں بھارتی انٹیلیجنس امینچو مؤثر اور باخبر بودتا تو 100 کلومیٹر دور کے ہستے تو کا آؤ کے مردمانی بارہ آیا پرچہ پہ اس طرح معلومات نہ رستا گو ہمیں جواز جوڑ کرنا گو ہندوستان کے ہستے پاکستان سرا رش کتا چرشیا پد پاکستان بھرپور جوابی کارروائی کتا یہ جوابی کارروائی مگندے کے دشمن ملک ہندوستان مزنی پیمانہ یا تاوان رستہ اگر چارک بھی گستنی ایک سال نعمہ ہندوستان نام نیات پیشاوران عسکری سوچ کے ہستے بازیں مثال دیما آنی مطابقہ ہندوستانی عسکری قیادت نیم کا اچھے بیانات دیا بودتا کہ یک پروفیشنل فوجی رویے بجائے سے سیاسی نوعیت گندگ بان. تو دو بھی نمگا گندے کے کشمیر جیڑا موجود ہیں دو ملکان درمیان تنازع کے ہستے بعض قوم کوہن نہیں وہ ہمیں تنازع میں جیڑا کے ہستے ہیں دو ملکان درمیان ایک دوری سبب جوڑ ہوگا. اسی بھی شگی بار کنگ واسطہ بعضیں کوشش بعضیں جہد کنک بتا بلے مگندے کے ہندوستان دراندازی اور جاریت کے ہستے اسی دیما ایک مزنی رکاوٹی گندگ بھی. دو بھی نمگا پاکستان کے ہستے ایک اتحا درست انگیش ایمینی واسطہ سفارتی کوشش کنگا ہندوستان ہوتی جاگا بلے ودی کے ایران امریکہ تنازع دیمات کا تو ای ودام ہندوستان کردار ادا نقطہ پاکستان کردار مروچیم دنیا دیما ہے. تو پاکستان ای ودام سفارتی کوشش کنگا مروچیم فارن افیس اسپوکس پرسن آئیے گشتہ کہ ایران اور امریکہ درمیان ای جیڑا یہ جنگ زود تلاش بھی کشو چیلی کشمکش کاتمہ بھی دنیا کے ہستے امنی نمگا روتے ہیں. تو پاکستان امنی کوائیں پاکستان لوٹی کے دنیا امنی نمگا برو اور ای درگتا پاکستان کوشش کرنے گائیں تو یک تنازع یا کشمکشی امریکہ اور ایران درمیان موجود ہیں بلے
पाकिस्तान कोशिश करते हैं मुसलसल बरजा हाँ और पाकिस्तान लूटी के किता इमनी भी और ई जंगा चे दो मुल्क दरबिया हाँ ब्रेक जरूर पता मैं मता साड़ी भी का पुत्रान करना शरबमंद चारों का ब्रेक पद माशमार वशत कन चुके मारे का के एक साल सरजम बोगा दरकता मुल्क का जिताएं दम का प्रोग्राम मराकश बरजम दरक बुगाएं और पाकिस्तान फौज के हस्तियाँ कराज तहसीन पेश कनक बुगा मरुचि डी जी आई पर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस को था तो आइए अमराइया पाक बेरिया और पाक फिजाइया अफसरान के हस्ते मौजूद गुफ्तगू सीनियर साहबी तजियाकार बिलाल डार साहब इस्लामाबाद अमरादारी करेंगे गेशिंग का पुत्रान करें अस्सलाम वालेकुम डार साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम में शरीक हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए मारिका हक जो है उनको एक साल मुकम्मल हो गया तो पिछले साल जब हिंदुस्तान ने जारियत की तो पाकिस्तान ने भरपूर कार्रवाई की और हिंदुस्तान को तारीखी शिकस्त हुई तो उसके बाद जो है दुनिया पाकिस्तान को अस्करी हवाले से कैसे देख रहा है या पाकिस्तान की जो एक एटॉमिक पावर है उसको दुनिया ने कैसा देखा? जी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने मार्का हक में जो कारनामे सर अंजाम दिए उसकी दुनिया ने न सिर्फ गवाही दी बल्कि दुनिया हैरान थी कि पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान माशाल्लाह इस कदर मजबूत है और इतनी पेशा वाराना सलाहियतों से भरपूर है और इनके पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी भी है। देखें ये जंग कोई आम जंग नहीं थी, ये जंग दो एटमी पावर्स के दरमियान जंग थी, ये कोई नॉर्मल ममालिक की जंग नहीं। लेकिन इसमें आपके इल्म में है कि भारत हमसे कई गुना ज़्यादा रकबे के एतबार से, पैसे के एतबार से और फौज की और जहाज़ों की तादाद के एतबार से वो हमसे बहुत बड़ा मुल्क है। लेकिन उसके बावजूद उसको जिस खूबसूरती से पाकिस्तान ने शिकस्त दी है और इतना उसका चर्चा हुआ पूरी दुनिया में कि उसकी मिसाल नहीं मिलती। माशाल्लाह देखें सदर ट्रम्प कई मर्तबा अमेरिकी सदर यानी दुनिया की सुपर पावर के प्रेसिडेंट बारहा ये कह चुके हैं कि पाकिस्तान की अफवाज जो है वो बेहतरीन अफवाज है और भरपूर ये पेशा वाराना और बेहतरीन सलाहितों से भरपूर है और इनके जो सरबराह हैं फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर वो बेहतरीन और ट्रम्प के बकौल उनके फेवरेट जनरल हैं। तो अब आप अंदाजा कर लीजिए कि दुनिया में अफवाज पाकिस्तान की धूम किस हद तक गई। यानी जो ये एक हकीकत है, इसका कोई जुटला नहीं सकता कि दुनिया में अगर सुपर पावर का सदर कुछ कह दे तो स्टॉक मार्केट्स गिर जाती हैं और उसके कहने पे चढ़ जाती हैं, उनके रेट ऊपर हो जाते हैं। दुनिया में वो मौजूद बहस बन जाता है एक कोने से दूसरे कोने तक और हर चीज वहाँ डिस्कस होने लग पड़ती है। तो उसके प्रेसिडेंट ने जब ये बात कही तो उसके बाद तो इसमें कोई शक शुबे वाली गुंजाइश ही नहीं रही। फिर अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद मार्का हक में कामयाबी के बाद जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी और मोदी की तरफ से शिकस्त खाने के बाद बार बार और उनके वहाँ जलसों में जुलूसों में मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ डेलीगेशंस के साथ उन्होंने मुलाकातें करते हुए पाकिस्तान को ये धमकी लगाई कि हम पाकिस्तान पे अनकरीब हमला करेंगे। और फिर ऐसी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी थी न सिर्फ पाकिस्तान की इंटेलिजेंस के पास बल्कि दुनिया के में जो हमारे दोस्त ममालिक हैं और बहुत ताकतवर हैं उनकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी थी कि मोदी पाकिस्तान पर अटैक करने की पूरी तैयारी कर रहा है और उसकी कोशिश है कि वो पाकिस्तान पर अटैक करे। लेकिन उसकी जरूरत नहीं हुई क्योंकि उनको फिर अच्छी तरह से अंदाजा हो गया कि पाकिस्तान की तैयारी बहुत ज़्यादा है और बहुत मजबूत तैयारी है। तो उसके बाद उनकी जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि उनको ये अंदाजा भी हो गया कि अफवाज पाकिस्तान माशाल्लाह बड़ी बासलाहियत है और उनको अब से तक मुमकिन नहीं रहा। तो इसलिए आज तक फिर मोदी की जरूरत भी नहीं हुई कि वो पाकिस्तान पर अटैक करे। अगर खुदा न खास्ता उन्होंने कभी ऐसी जरूरत की, ऐसे उन्होंने कोई आगे बढ़ने की कोशिश की तो अफवाज पाकिस्तान उनके जो नापाक अज़ाइम है उन्हें खाक में मिलाने के लिए पूरी तरह से अल्हम्दुलिल्लाह तैयार है। और अगर वो इस मर्तबा चाहता है कि उसको न सिर्फ शिकस्त हो बल्कि उसका बहुत बड़ा एरिया भी पाकिस्तान
छीन ले तो वो उसके लिए हमला करना चाहता है, तो फिर अपनी ये ख्वाहिश पूरी करके देख ले। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान और पूरी कौम कंधे से कंधा मिला के धरती माँ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पूरी तरह से तैयार है। जी तो डॉक्टर साहब, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो इंडिया की जो एयर डिफेंस सिस्टम है उनको भी पिछले साल जाम कर दिया गया, बड़े पैमाने पे हमले भी हुए, हिंदुस्तानी तैयारे भी मार गिराए गए। तो आप क्या समझते हैं कि जो पाकिस्तान एयरफोर्स की जो महारत है, तो इसको आप कैसे देखते हैं, किस हद तक मजबूत और मुस्तहकम है जिसने हिंदुस्तान को शिकस्त से दो चार किया? देखिए, पाकिस्तान पर जब भी कोई ऐसा कोई हमला हुआ है, अफवाज पाकिस्तान खासतौर पे पाकिस्तान एयरफोर्स ने कभी भी उनको कौम को मायूस नहीं किया और उनकी तरबियत बहुत हाई लेवल की पेशा वाराना तरबियत है पाकिस्तान एयरफोर्स के जवानों की। और उसके नतीजे में एयरफोर्स ने हमेशा बेहतरीन रिजल्ट्स पेश किए हैं, चाहे वो पठानकोट का एयरपोर्ट हो, उसको उड़ाना हो, या इस तरह के बड़े बड़े मार्किंग हो, तो वो एयरफोर्स ने माशाल्लाह बड़ी कामयाबी से हमेशा सर अंजाम दिए हैं। तो तक उनके सिस्टम को हैक करने की बात है और ज्वाइन करने की बात है, तो पाकिस्तान ने तो अल्हम्दुलिल्लाह इंडियन जो उनका सेंट्रल कमांड सिस्टम था, सेंट्रल कमांड रूम था, उस तक को जैम कर दिया था। इंडिया के आधे से ज्यादा बिजली घरों की बिजली मुनक़ता कर दी गई थी, वो भी जैम हो चुके थे। और पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह वो साबित कर दिया चंद घंटों की इस जवाबी कार्रवाई में कि हम चुप थे। हम बार बार आपको कह रहे थे कि हम जंग नहीं चाहते और आप इसे हमारी कमजोरी समझ रहे थे, तो आ जाए। तो पाकिस्तान ने चंद घंटों में फिर उनको जो जवाब दिया, उससे उनके अपने भारतीयों के होश उड़ गए कि ये जो कौम है ये मुसलसल हमें अमन का पैगाम दे रही थी और हम इसे उनकी कमजोरी समझ रहे थे। लेकिन इन्होंने चंद घंटे की लड़ाई में हमारे बिजली घर, हमारे जो फौज का सेंट्रल कमांड है जहाँ से जंग को पूरी का नक्शा बनता है, इंस्ट्रक्शंस जाती हैं, उस तक को जैम कर दिया गया है। तो ये कोई छोटी बात नहीं थी, जिसके बाद उन्होंने न सिर्फ हथियार फेंके बल्कि सदर ट्रंप को उन्होंने रिक्वेस्ट की बार बार कि पाकिस्तान को जंग बंदी पर आमादा करें, जिसका बरमला इजहार और वाशगाफ अल्फाज में इजहार सदर ट्रंप ने अपने ट्वीट में भी किया और बाद में अपनी स्टेटमेंट्स में भी किया। और जहाँ तक उनके राफेल तैयारों की बात है, जिस पे वो बड़ा उछल रहे थे और कह रहे थे अब हम खुदा न खास्ता पाकिस्तान को ये कर देंगे और वो कर देंगे, और जब वो राफेल लिए थे तो मोदी ने और उनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने उसके सामने बड़े नारियल फोड़े थे। लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स ने उन्हें जंग में उसी जिस उन्होंने नारियल फोड़े थे, पाकिस्तान फौज ने पाकिस्तान की एयरफोर्स ने उनके राफेल को हवा में फिजाओं में उसी तरह फोड़ दिया जिस तरह उन्होंने नारियल फोड़ के अपने उनकी रस्में राफी थी और उनको तिलक लगाए थे राफेल को, और उनको येलो कलर के फूलों के हार बनाए थे, तो उसको हमने फिजा में अल्हम्दुलिल्लाह उसके परचखे उड़ा दिए हमारी एयरफोर्स ने। तो उनको बहुत अच्छी तरह इल्म है कि पाकिस्तान की तैयारी भरपूर है और आज भी उस मार्का हक के बाद भी हमारी अफवाज पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान दोनों पूरी तरह चाको चौबंद हैं और मजीद किसी भी जारियत से निपटने के लिए पूरी तैयारी से खड़े हैं। और आजकल आपके इल्म में है कि ये खबरें भी आ रही हैं कि पाकिस्तान को बहुत जल्द स्टेल्थ तैयारे मिलने वाले हैं, J-35 चाइना की तरफ से मिलने के इम्कानात हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को ये जो तैयारे मिलेंगे J-35 स्टेल्थ तैयारे, ये इस जनरेशन की और इतनी हाई टेक्नोलॉजी के तैयारे दुनिया की सिर्फ तीन चार मुल्कों के पास ही हैं और वो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के पास ही आ रहे हैं, आने वाले हैं बिल्कुल किसी लम्हे भी। और इससे हमारा दिफा अल्हम्दुलिल्लाह मजीद मजबूत होगा। और ये जो मार्का हक का 1 साल पूरा हुआ है, इस 1 साल के दौरान पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह कई मिसाइलों के तजुर्बात किए हैं जो पाकिस्तान नेवी के लिए, पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए और बड़ी फौज तीनों के लिए इस्तेमाल होते हैं। और उसकी तैयारी, इसके तजुर्बात करके पाकिस्तान ने ये वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि वो बिल्कुल भी
ریلیکس نہیں کر رہے بلکہ پوری طرح سے تیار ہیں، اور ہم اپنے دشمن سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہے ہیں اور کھڑے ہیں۔ اور یہ الحمدللہ وہ دور نہیں ہے کہ جب ماضی میں پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے ہاتھ کھڑے کر دیے تھے اور کہا تھا کہ اب میں اور کیا کروں، انڈیا پہ میں حملہ کر دوں، وہ تو میں نہیں کر سکتا۔ تو الحمدللہ آج پاکستان کی جو سیاسی قیادت ہے شہباز شریف کی صورت میں، خواجہ آصف ڈیفنس منسٹر کی صورت میں، یا دیگر جو ہیں، وہ بھی پوری طرح سے جنگ کے لیے تیار ہیں، پہلے بھی تیار تھے، اب بھی تیار ہیں۔ لیکن ہم باہر یہ چاہتے ہیں کہ خطے میں کوئی تباہی نہ ہو، کوئی امن دنیا کا تباہ نہ ہو، دنیا میں بربادی نہ ہو، اور اس لیے ہم اب بھی چونکہ ہم ایک امن پسند ملک ہے، پاکستان دنیا میں امن چاہتا ہے، اور اسی لیے ہم ابھی بھی بھارت کو یہ وارن کر رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ لڑنا نہیں چاہتے، امن چاہتے ہیں، لیکن اگر آپ کو زیادہ شوق پورا کرنا ہے اس مرتبہ پھر تو آ گئے پھر۔ الحمدللہ پاکستان نے حال ہی میں یہ 2-3 جنگیں جیتی ہیں۔ آپ کو علم ہے کہ آذربائیجان کی مدد کرتے ہوئے آرمینیا کی جنگ میں پاکستان نے کیا کردار ادا کیا، اور وہاں پاکستان کا پورے یورپ میں پلی ڈنکا بج رہا تھا۔ آج الحمدللہ اس کے بعد مارکا حق میں پاکستان کی فوج نے بڑی شاندار کامیابی حاصل کی، اور اس کے بعد افغانستان میں جو پاکستان نے آپریشن کیا، وہ جنگ جو ہوئی اس میں بھی انہوں نے افواج پاکستان نے شاندار کامیابی حاصل کی، جس کے بعد طالبان گھٹنوں پہ بیٹھ کے انہوں نے پاکستان سے امن کی بھیک مانگی ہے، صلح کی بھیک مانگی ہے، اور انہوں نے بیچ میں سعودی عرب کو ڈالا، یو کو ڈالا، قطر کو ڈالا، اور دنیا کے ملکوں کو ڈال کے ان کے سامنے گارنٹی دی کہ آپ وہ پاکستان میں اثر قطع نہیں کریں گے اور اپنے ہاں وہ دہشت گردوں کو پناہ نہیں دیں گے، تو ہمیں بس امن کروا دیں، پاکستان کو کہ ہم پہ اٹیک نہ کرے۔ تو بات یہ ہے کہ الحمدللہ پاکستان کی فوج کے ڈنکے پوری دنیا میں بج رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی انہی کوالٹیز کی وجہ سے الحمدللہ آج پاکستان دنیا میں ابھر کے سامنے آیا ہے۔ پاکستان ایک امن پسند ملک ہے، اسی لیے پاکستان جو ایران اور امریکہ کی جنگ ہو رہی ہے اس میں بھی پاکستان ایک امن کے لیے کوششیں کر رہا ہے، اور پوری دنیا میں وہ لیڈ کر رہا ہے اس امن کے حوالے سے۔ تو ہم تو امن پسند ملک ہے، پاکستان امن چاہتا ہے، لیکن اگر بھارت کو شوق ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ پوری دنیا سے ہندوازم ختم ہو جائے، تو پھر وہ جنگ کر کے دیکھ لیں، کیونکہ بھارت کے علم میں یہ ہوگا کہ مسلمان تو درجنوں ممالک ہیں الحمدللہ پوری دنیا میں، تقریباً 67 ممالک ہیں جن میں جو اسلامی ممالک ہیں، لیکن ہندوازم تو صرف بھارت میں ہی ہے۔ تو اگر بھارت اڑ گیا تو پوری دنیا میں یعنی زمین کے اوپر ہندوازم کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو اگر بھارت چاہتا ہے کہ وہ یہ نتائج بھگتنا چاہتا ہے تو وہ دوبارہ کوشش کر کے دیکھ لے، ہم پوری طرح تیار ہیں، لیکن اب بھی پاکستان کا پیغام امن ہے، اور اگر وہ امن کے پیغام کو سمجھتا ہے تو اچھی بات، نہیں سمجھتا تو پھر اپنا حملہ کر کے ایک دفعہ پھر خواہش پوری کر کے دیکھ لیں، اس دفعہ دان توڑیں گے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب آج جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہے انہوں نے عسکری جو پاک فضائی اور پاک بحریہ کے افسران کے ساتھ مل کر پریس کانفرنس کی، تو انہوں نے کہا کہ جو بھارت نے افغان طالبان کو جگہ اور سہولیات دی ہوئی ہے، افغانستان کی سرزمین مسلسل فتنہ ہندوستان خوارج پاکستان پر حملے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، تو ہندوستان پہ الزامات گزشتہ کئی دہائیوں سے لگتا آ رہا ہے کہ وہ اس کے پروکسیز ہیں جو پاکستان کو عدم استحکام کا شکار بنا رہے ہیں۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی ہندوستان جو اپنا یہ رویہ آگے بھی اختیار کرتا رہے گا، وہ اپنا پروکسیز استعمال کرے گا، جو فتنہ ہندوستان ہے، خوارج ہیں، یا جو افغان طالبان ہیں وہ بھی ہندوستان کی پشت پناہی پہ پاکستان کو عدم استحکام کرنے کی کوشش کریں گے؟ دیکھیں، بھارت اگر اتنا ہی طاقتور تھا یا اتنا ہی باصلاحیت تھا تو وہ کھل کے اس دفعہ جب پاکستان نے اور افغانستان کی جنگ ہوئی ہے تو اس میں کھل کے آ جاتا۔ یہ تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ وہ پاکستان میں دہشت گردی کرنے والے گروہوں کو اور افغانستان میں بسنے والے جو وہاں ان کے دہشت گردوں کے کیمپس ہیں ان کو فیسلیٹیٹ کرتا ہے، ان کا اگر کوئی زخمی ہوتا ہے جس کی سیریس انجریز ہوتی ہیں ان کا ٹریٹمنٹ بھی بھارت میں کیا جاتا ہے، اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ کئی دہشت گردوں کو بھارت میں خفیہ طور پہ پناہ بھی دی گئی ہے، وہاں ان کی فیملیز کو بھی رکھا گیا ہے۔ یہ ساری اطلاعات تو ہیں۔ کلبھوشن یادو کہاں سے پکڑا گیا اور کہاں کہاں ان کے جاسوس نیٹ ورک ہیں،
وہ ساری چیزیں تو دنیا کے سامنے آ چکی ہیں کہ وہ پاکستان میں دہشت گردی کرواتا ہے، لیکن اب جو صورتحال ہے وہ ڈفرینٹ ہو چکی ہے الحمدللہ۔ دیکھیں اب بھارت جو ہے وہ نہ صرف پاکستان کے جو پاکستان سے باہر آ چکا ہے، بلکہ سفارتی سطح پہ بھی وہ بڑی شدید تنہائی کا شکار ہے۔ فار ایگزامپل اگر آپ جنوبی ایشیا کی بھی دیکھیں تو جنوبی ایشیا میں سری لنکا اس کے مخالف ہو چکا ہے، نیپال اس کے مخالف ہو چکا ہے، بھوٹان اس کا مخالف ہو چکا ہے، بنگلہ دیش جو جن کے بڑا ان کے ساتھ تعلق تھا، آج بنگلہ دیش ان کا شدید مخالف ہے، انہوں نے تو ان کے ساتھ کرکٹ کھیلنے تک سے انکار کر دیا ہے۔ اور ایران جو کہ چابہار میں یہ بیٹھ کے وہاں سے دہشت گردی کا نیٹ ورک چلا رہے تھے بھارتی، جو یہاں سے افغانستان کے راستے اور پھر پاکستان دہشت گردی کے نیٹ ورک چلانا، ان کو فیسلیٹیٹ کرنا، ان کو ٹارگٹس دینا، ان کو فنڈنگ اور اسلحہ پرووائڈ کرنا۔ اور اب لگتا یہ ہے کہ ایران کے یہ جو جنگ ہوئی ہے اس میں جس طرح کا ایران کے ساتھ انہوں نے رول پلے کیا ہے، ایران کی طرف سے بھی یہ فارغ ہو گئے ہیں۔ تو اس خطے پہ تو وہ کم سے کم اب تنہائی کا شکار ہے شدت کے ساتھ۔ تو اگر اب وہ حرکت کریں گے تو ان کو پھر منہ توڑ جواب بھی ملے گا، اور پھر ان کی طبیعت انشاءاللہ ماضی کی طرف سے اس دفعہ ٹھیک کر دی جائے گی، اور اس دفعہ پاکستان کی فوج انشاءاللہ گھر میں ان کے گھس کے ان کو ماریں گی اور ان کو خان بھی پکڑائے جائیں گے، ان کو طبیعت انشاءاللہ بہت اچھی طرح سے ٹھیک کی جائے گی اگر انہوں نے کوئی حرکت کی ایسی دوبارہ پاکستان پہ حملہ کرنے کی۔ لیکن ڈاکٹر صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ جو پاکستان ہے خطے میں امن کے لیے سب سے زیادہ کوششیں کر رہا ہے۔ ایران امریکہ تنازع میں پاکستان نے اہم کردار ادا کیا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے ترقی کے لیے امن کے لیے جو کوششیں کر رہا ہے، اب دوبارہ ہندوستان میں اس طرح کے معاملات یا جو جنگی صورتحال ہے اس پہ جانے کی کوشش نہیں کرے گا؟ دیکھیں پاکستان تو بہت مضبوط ہے، اور اگر بھارت کو ان کی قیادت میں کوئی سمجھدار آدمی ہے تو یقیناً پاکستان سے دوبارہ الجھنے کی جنگ کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، لیکن کیونکہ یہ عقل سے پیدل لوگ ہیں اور ایسی حرکتیں کرتے رہتے ہیں تو لہذا افواج پاکستان اور حکومت پاکستان بھی پوری طرح سے جاگ رہی ہے، چوکنا ہے، اور ان کی ایک ایک موومنٹ کے اوپر افواج پاکستان کی الحمدللہ پوری نظر ہے، اور ہم بھی پوری طرح سے تیار ہیں۔ تو اگر انہوں نے کوئی حرکت کی تو پھر ان کو جواب اسی طرح سے اس سے کئی گنا زیادہ بھیانک اور خوفناک ملے گا۔ اس دفعہ تو انہوں نے ٹرمپ کے پاؤں پکڑ کے گھٹنے پکڑ کے ان کو راضی کر لیا کہ وہ سیز فائر کروا دے، لیکن اس دفعہ تو ٹرمپ بھی ان کے ساتھ نہیں ہے، چائنا ویسے ان کا مخالف ہے، ایران ان کا ویسے مخالف ہو چکا ہے، اس پورے ریجن میں کوئی ملک ان کے ساتھ نہیں کھڑا۔ تو ٹھیک ہے، پھر شوق پورا کر لیں، اس دفعہ پھر جنگ بندی کرانے کے لیے بھی کوئی نہیں آئے گا، اور چاہے وہ جا کے دنیا کی منتیں کرتے رہے، پاؤں پکڑتے رہے، تو اس دفعہ پھر وہ ٹھکائی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ کہ ان کی نسلیں بھی پھر آئندہ یاد رکھیں گی کہ پھر کیا ہوا تھا ان کے ساتھ۔ جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، ٹائم نکالا ہمارے پروگرام میں شریک ہوئے۔ ہمارا شاہ خان سینئر صحافی تجزیہ کار بلال ڈار صاحب اسلام آباد میں کو ہمراہداری کا نگاہ تو آئی گوشک ہمیشہ کہ اگاں ہندوستان نو دوبارہ ردی بکاں تو یہ جنگ بندی ہے، سیز فائر واسطہ کس دیمان یہ تو ماضیہ گستگیں سالہ ودی کے ہندوستان تاریخی پروش وارتا پاکستان فضائیہ جوانی صلاحیت اور انٹیلیجنس ہے، اور یہ فضائیہ ہے جو ہستے پائلٹ ہستا ہندوستانی ڈیفینس سسٹم کے ہستے جام کو تھا ہندوستانی طیارہ یا جنگی گراب کے ہستے جب تک وہ دوڑتا تھا تو اگر دوبارہ یہ ردی بکن تو آئی گیش سکباز تاوان بھی تو مد استقا کے گستگیں سالہ تو ہندوستان بیانیہ واسطہ فالس فلیگ آپریشن کو تگا تو چونکہ ڈی جی آئی ایس پی آر یہ مشتگا کہ بھارت سیاستدان کم اور جنگجو زیادہ لگ گا تو پاکستان ایک کوشش کرنے گائیں کہ تھا امن واسطہ درست انگیز کوشش کرنے گائیں تو پمیش کا پاکستان ایک کردار کے ہستی سے دنیا ساڑا گائیں اور پاکستان لوٹی کی دنیا ایک نیم پدا ایک جنگی صورت عالیہ بےگوزی پرچہ کہ پاکستان لوٹی کے تحت ترقی بھی چونکہ سی پیک پاکستان چائنا ایک منصوبہ ایک مزنی منصوبہ تو ادھر کا دو ملکانی کوشش ہمیشہ کہ ایک انجامیہ سرب بھی اور پاکستان کے ہستے ترقی رہا گامزن بھی ودی کے ایک جنگی صورت عالی ودی بھی کجام کے تیہ دمہ گیا تو اودہ ترقی کے ہستے سکباز متاثر بھی تو دونوں مقامہ گندگاہیں کہ ہندوستان کے ہستے ہیں چونکہ مروچ ڈی جی آئی ایس پی آر گشتگا کہ آپریشن غزب العقا پد دہشت گردی واقعات کے ہستے تو کمی بودتا تو ابا کے جہاد نامہ
مردمہ جنا کشاں تو اسلامی ملکان سر حملہ کنا کجام جادیں یہ دائرہ اسلامہ چ ڈننے اور ایشانی ٹھکانہ کے ہستے جہنم میں دو نمگا ڈی جی اس پر اہم مشترکہ کہ ہندوستان کے ہستے مسلسل پراکسیز ہوتی استعمال کرنے گئے تو یہ افغان طالبان نام کرتے کہ افغان طالبان جاگہ دیگ سہولت دیگ بو گئے تو افغانستان سرزمین مسلسل فتنہ ہندوستان کوارج پاکستان سر حملے واسطے استعمال ہوا گا تو یہ مزنی صوبندی پد آیا ہندوستان دوبارہ یہ وڑے جرات کا یا گامگی ضروری عملہ کا تو پاکستان فوج ترجمان گشیں پاکستان یہ والا مکمل طور تیار ہے تو اشیا چی گیش ایک مزنی سبق کے دشمن دیگ بھی ودی کے گاں یا اور رشکو گمیدہ کا مراش ودو پاس لاس بتون التا بلوچ رضا بھی دی اللہ باوٹے بیچارے مراگش بزانا پن شنبے در شنبے شپے ساحت اشتا یوکا وش نیوزا